محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے بڑے بھائی کا مقام اور مرتبہ۔ میں حضور جان کائنات، والی امت، آقا نعمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ساتھ اس گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق کبیر الاخوت، بڑے بھائی کا حق علی صغیرہم، چھوٹے بھائیوں پر، حق کا والدہ علی ولدہ، باپ کے حق کی طرح ہوتا ہے۔ فرمایا سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائیوں پر باپ کی طرح ہوتا ہے۔ سامعین محترم، خونی رشتے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار ان میں حکمتیں ہیں۔ اس کائنات میں، اس دنیا میں ماں باپ کے بعد جو سب سے گہرا، قریبی، اپنائیت و خلوص سے لبریز، منفرد اور بے مثال خونی رشتہ ہے، وہ بڑے بھائی کا ہے۔ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقتوں کے بعد اگر سب سے بڑھ کر کسی کی شفقتیں ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ اس کا بڑا بھائی ہی ہوتا ہے۔ بڑا بھائی وہ ہوتا ہے جو باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر وہ پڑھ رہا ہو تو چھوٹے بہن بھائیوں کی خاطر وہ اپنی تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو، فیوچر اچھا بنے۔ جی ہاں، والدین کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بڑا بھائی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی سکون اور ان کی راحت کے لیے اپنے آرام کو حرام کر دیتے، ان کے سکون، ان کی نیند کی خاطر، ان کے سکون کی خاطر، ان کے آنے والے وقت کی خاطر، ان کے مستقبل کے روشن ہونے کی خاطر، فیوچر کے روشن ہونے کی خاطر وہ سب کچھ کرنے کے لیے، اپنا تن من دہن قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ لیکن جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں ان میں اس قدر بالغ نظری نہیں ہوتی، سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ وہ اس کی شفقتوں کو سمجھ سکیں۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے بھائی کو باپ کا درجہ نہیں دیا، اس میں کچھ حکمتیں ضرور ہیں۔ کیوں؟ بڑا بھائی شفقت و محبت میں مثل والد ہوتا ہے۔ جس طرح والد اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے، بیٹیوں سے جس مشفقانہ رویے کے ساتھ پیش آتا ہے، جس محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، جس شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے، جس ہمدردی کے ساتھ پیش آتا ہے، اور جس طرح انہیں کامیاب دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ بہو ایسی ہی
جو گھر کا بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ بھی اپنے باپ کی طرح اپنے بہن بھائیوں کے لیے فکر مند رہتا ہے، ان کا خیر خواہ ہوتا ہے، ان کا ہمدرد ہوتا ہے، اور وہ بھی جیسے باپ اور ماں اپنی اولاد کو اپنے سے بڑھ کے کامیاب دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ایسی جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ بھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اپنے سے بڑھ کے کامیاب دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ وہ تو اپنی کامیابیاں ہی ان کے نام کر دیتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، ہمارے یہاں تو کسی کا بڑا بھائی غریب ہو لوگ اس کو غربت کا طعنہ بھی دیتے، اور کوئی دور دراز کا رشتہ دار ہو، وہ ایم این اے یا ایم پی اے بن جائے، دور دراز سے رشتہ نکال کے کہتے ہیں ہمارا اس اعتبار سے یہ بھائی ہے، جو حقیقی خونی بھائی تھا، جو سگا بھائی تھا، جس کی ماں باپ اور آپ کی ماں باپ ایک ہی تھے، اس کا نام بھائیوں کی فہرست میں اس لیے شامل نہیں کرتا کہ وہ غریب۔ لیکن یہ نادان انسان کاش سمجھ لیتا اس کی محبت تو چھوٹے بھائیوں کے لیے وہی تھی، اس کی محبت، اس کا ولولہ، اس کا جذبہ، اس کا پیار، اس کی مودت وہی تھی۔ وہ الگ بات ہے وہ مالی طور پہ کمزور ہونے کی وجہ سے کچھ تعاون نہیں کر سکا، مالی طور پہ کمزور ہونے کی وجہ سے تعاون نہ کرنا یہ اس بات کی علامت نہیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ چھوٹے بہن بھائیوں سے نفرت کر رہا ہے، نہیں، وہ اب بھی ان کا خیر خواہ ہے، اب بھی ان کے لیے اس کے اندر کوٹ کوٹ کے محبت بری ہوئی ہے، اب بھی محبت کا جذبہ موجود ہے، اب بھی اس میں محبت کا ولولہ موجود ہے۔ تو یہ جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں بس اوقات وہ بدگمانی میں پڑ جاتے، بھائی وہ بڑا بھائی تھا، باپ کی طرح تھا، باپ تو اپنی اولاد کے لیے یہ کرتا، اس نے ہمارے لیے کیا کیا؟ ارے بھائی تمہیں کیا خبر حالات نے اسے کس قدر مجبور کر دیا، اور وہ کن مجبوریوں کی بنا پر کن مشکلات سے گزر رہا ہے۔ آپ یقین جانیں گھر کا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے والد کے وصال کے بعد، اگر جوائنٹ فیملی میں سارے رہ رہے ہوں، نہ بھی رہ رہے ہوں، تب بھی اس کی جو مثبت سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سب مل کے خوبصورت گھر بنائیں، اس ایک چھت کے نیچے سب رہیں اتفاق و اتحاد کے ساتھ، ہر صورت میں وہ سپورٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ دوسرے بہن بھائی اگر چھوٹے ہیں وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ان کا آنے والا وقت جو ہے فیوچر وہ بہت زیادہ روشن ہو۔ وہ بڑا بھائی اپنی جوانی کا زیادہ تر حصہ، اکثر حصہ چھوٹے بہن بھائیوں کو سنوارنے اور مشترکہ گھر بنانے کے لیے گزار دیتا ہے۔ جب وہ اس میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہی بہن بھائی اس کا بازو بننے کے لیے، اس کی طاقت بننے کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے بجائے، اس کا بازو بننے کے بجائے اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اس کے مخالف بن جاتے ہیں۔ اگر بڑا بھائی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل والد قرار دے دیا تو والد کا کتنا بڑا احترام ہے ہمارے دین میں۔ فرمایا کہ تمہارے بہت سے کتب میں یہ حدیث سے پاک آئی، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائیوں پر باپ کی طرح ہوتا ہے۔ چھوٹے بھائیوں کو اولاد سے تعبیر کیا گیا، فرمایا چھوٹے بہن بھائی وہ اولاد کی طرح ہوتے ہیں، ان میں سے جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو پھر چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی چاہیے اس کے ساتھ احترام سے پیش آئیں، عزت سے پیش آئیں، اس کی عزت کریں، ادب سے پیش آئیں، اس طرح بڑے بھائی کا ادب کریں جیسے باپ کا ادب کیا کرتے تھے، والد کا ادب کیا کرتے تھے۔ اس قدر بڑے بھائی سے احترام سے پیش آئیں جس طرح
اپنے والد کا احترام کیا کرتے تھے یا کرنا چاہیے. اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھے تو پھر ڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ اس کی غلطی اس کو نہ ٹوکے، حکمت کے ساتھ اس کی اصلاح کرے، معافی سے کام لیں، اس میں کوئی عیوب ہو ان پہ پردہ ڈال دیں اور اس کے لیے دعا کریں. یہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. اکثر ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کا بڑا بیٹا ہو تو اللہ نہ کرے گھر میں جب کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ روتا نہیں. لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں یہ سخت دل ہے، یہ سخت مزاج ہے، یہ سنگ دل ہے. لیکن امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں، وہ بڑا بھائی پتھر دل نہیں ہوتا، سخت دل نہیں ہوتا. وہ سخت مصیبت میں، سخت پریشانی میں، مصائب میں صبر سے اس لیے کام لے رہا ہوتا ہے کہ ان چھوٹے بہن بھائیوں کے حوصلے ٹوٹ نہ جائیں. کہیں میرے رونے کی وجہ سے مجھ سے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں مجھ سے زیادہ کہیں رونا نہ شروع کر دیں، کہیں وہ ہمتیں نہ ہار بیٹھے، کہیں ان کے حوصلے جواب نہ دے جائیں. تو ان کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے، ان کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے، ان کی ہمتوں کو بڑھانے کے لیے وہ اپنی آنسوؤں کو بڑی مشکل سے روکے ہوئے ہوتا ہے اور بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے. تو کم علم لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ سخت دل ہے. سخت دل نہیں، اس کے سینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے دھڑکنے والا دل رکھا ہوتا ہے، اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اس کے بھی خیالات ہوتے ہیں. لیکن وہ سخت حالات میں، مشکل ترین حالات میں، مصیبت اور آفت کے وقت اس وجہ سے ہمت کو ہارتا نہیں کہ اس کے چھوٹے بہن بھائیوں پر اس کا منفی اثر جائے گا، اور اس کے رونے کی وجہ سے اس کے بہن بھائی جن کے ساتھ وہ مثل والد پیش آ رہا ہے ان کی ہمتیں اور حوصلے جواب دے جائیں گے. آج یہ بات سوچنے کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بھائی کو جو باپ کو درجہ دیا ہے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے بڑے بھائی سے ایسے ہی پیش آتے ہیں جیسے وہ اپنے والد سے پیش آتے تھے، یا جس طرح والد سے پیش آنا چاہیے اس طرح وہ بڑے بھائی سے پیش آتے ہیں. میں پہلے کلیئر کر چکا ہوں، اگر وہ غریب ہو تو لوگ غربت کا دانہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بچوں کی فیس بھی اسکول کی ہم دے دیں، اس کا فلاں کام بھی ہم کر رہے ہیں. ارے بھائی اگر وہ مالی طور پہ کمزور ہو گیا تو کیا شاید اللہ تمہیں رزق ہی اس کی وجہ سے دے رہا ہو. تو لہذا اس نعمت کی قدر کیجئے. ویسے عموماً ہوتا ہی ہے کہ نعمت کی قدر زوالی نعمت کے بعد آتی ہے. جب زندگی میں نعمت موجود ہو تو لوگ قدر نہیں کرتے، جب وہی نعمت چلی جائے تو لوگ پھر اس کی قدر کرتے ہیں. تو نعمت کے چلے جانے کے بعد نعمت کی کیا قدر کرنی؟ تو جب نعمت موجود ہو اسی وقت اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. آپ اندازہ لگائیں، جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس پر وہ بوجھ بھی ہوتا ہے جو باپ کے کاندھوں پر ہوتا ہے. ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اپنے سکون کو برباد کر لیتے ہیں، اپنی جان کو بسا اوقات وہ ہتھیلی پہ رکھ کے جی رہا ہوتا ہے. کس قدر وہ سردی اور گرمی کو برداشت کر رہا ہوتا ہے. اس کے پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے. وہ سوچ، وہ فکر، وہ نظریہ کیا ہوتا ہے کہ وہ راتوں کو بھی جاگ رہا ہوتا ہے، سخت ترین سردی میں بھی وہ کام و کاج کر رہا ہوتا ہے، شدید گرمی میں جب سورج آنکھ پر سارا ہو تب بھی وہ سڑکوں پہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے، کوئی رینگے چلا رہا ہوتا ہے، کوئی بلاک اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہا ہوتا ہے، کوئی ٹریول کر رہا ہوتا ہے، شدید اور مشکل ترین حالات کا وہ مقابلہ کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ، اس کے گھر والے، اس کی اولاد، اس کے بچے سکون کی زندگی گزار سکیں،
ان کا آنے والا وقت اچھا بن جائے، ان کا فیوچر روشن بن جائے. لیکن دوسری جانب ذرا برابر اگر اس سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے، وہ زندگی بھر کا جو اس کا احسان کا معاملہ ہے، چھوٹے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں. تو اس کو بھولنے سے گریز کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے. فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے. پھر اس نے اخلاق کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر وہ ناراض ہو جائے، بڑا بھائی ناراض ہو جائے، چھوٹوں کو چاہیے جا کے اس کو منا لے. ارے والد ناراض ہو جائے، بڑے بھائی کو باپ کا درجہ دیا گیا یہ نہیں؟ ذرا سارے بولے دیا گیا. اور یہ کس نے درجہ دیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باپ کا درجہ دیا. آپ بتائیں والد ناراض ہو جائے، باپ ناراض ہو جائے، باپ اور بیٹے میں ناراضگی ہو جائے تو باپ بیٹے کو منانے کے لیے آتا ہے جب بیٹا جوان ہو جائے، عقل مند بھی ہو جائے، جب بیٹا باپ کو منانے کے لیے جاتا ہے. بتائیں بیٹا باپ کو منانے کے لیے جاتا نا. فرمایا کبھی کوئی غلط فہمی ہو جائے، کسی وجہ سے ناراضگی ہو جائے، کوئی خفگی پڑ جائے، بڑا بھائی تم سے ناراض ہو جائے، تم خود اس کو منانے کے لیے جاؤ، یہ نہیں کہ وہ آ کے تمہارے پاؤں پڑے، ایسا نہیں، تم خود جا کے راضی کرو. اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی گئی اس کی غلطی کو معاف کر دو، عفو اور گزر سے کام لو. اس سے کوئی غلطی ہوگی اس پہ پردہ ڈال دو. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ویسے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کچھ بھائی اتفاق سے زندگی گزارے ہوں، لوگوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، لوگ پھر ایک کے بھی جا کے کان بھرتے ہیں، دوسرے کے کان بھرتے ہیں، پھر غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں. پھر وہ بھائی جو بھائی کے بغیر ایک وقت کا کھانا نہیں کھاتا تھا ان کو کس قدر دور کر دیا جاتا ہے ان خونی رشتوں کو بھی. تو یاد رکھنا، اس میری بات کو یاد رکھنا، ماں کی ممتا ماں کے بعد اور باپ کے پیار کے بعد سب سے منفرد اور شفقت اور محبت اور اس کے ساتھ ساتھ اپنائیت اور خلوص کا جو رشتہ بڑا بھائی دے سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں دے سکتا. بڑے بھائی میں اپنائیت بھی ہوتی ہے، خلوص بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے، چھوٹوں کے لیے پیار بھی ہوتا ہے. نہ صرف محبت، نہ صرف پیار، بلکہ مودت کا رشتہ ہوتا ہے. اگرچہ وہ سینکڑوں میل کئی 100 کلومیٹر دور کام و کاج کر رہا ہو، رزق حلال کما رہا ہو، لیکن اس کی ایک خواہش ہوتی ہے، اس کی ایک تمنا ہوتی ہے، اس کی ایک آرزو ہوتی ہے، وہ بھی اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارے. لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں وہ کئی 100 کلومیٹر تاکہ ایک ملک سے دوسرے ملک حالات اس کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں، روزگار کے سلسلے میں وہ چلا جاتا ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی پاک کی اس فرمان کا خیال رکھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کو پھر دہرا رہا ہوں، سعید بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مشکات شریف میں اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے بھائیوں پر بڑے بھائی کا حق باپ کی طرح ہوتا ہے. چھوٹے بھائیوں پر بڑے بھائی کا حق باپ کی طرح ہوتا ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا اس سے بڑے بھائی کے مقام اور مرتبہ اور جو اس کی اہمیت تھی اس سے امت مسلمہ کو آگاہ کیا. تو اس حدیث رسول پہ عمل کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے بڑوں سے احترام کے ساتھ پیش آنا، عزت اور محبت کے ساتھ پیش آنا. بات کو ختم کرتا ہوں. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق میں اپنے بھائی سے آج تک احترام سے پیش آتا رہا اور مجھے انہوں نے وہ شفقت دی جو ایک والد ایک بیٹے کو دے سکتا ہے. ابو جی کے وصال کے بعد بہت شفقت اور محبت سے پڑھایا، سرپرستی کی، اور پھر مجھے بھی چاہیے ہے کہ میں احترام سے پیش ہوں. اور میں نے تو باقاعدہ اپنی کتاب میں ان کے لیے دعائیں لکھی
کتاب میں بطور خاص ذکر کیا اپنے بھائی چودھری محمد بایا صاحب کا. تو حضور